اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم بات کا اعلان کیا جاتا یا کسی آنے والے خطرے سے پوری بستی کو آگاہی کرنا ہوتی تو کوئی ایک فرد مکے کا صبح سویرے مکے کی کسی اونچی گھاٹی یا پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگاتا، لوگوں کو مخاطب کرتا اور لوگ دور دور سے اسے دیکھتے کہ کوئی خاص بات کو بتانے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو لوگ اس طرف چل پڑتے، اکٹھے ہو جاتے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ پاک کا پیغام پھیلانے کے لیے اسی طریقے سے جو رواج تھا مکہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو ابو لہب بولا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں اس بات کے لیے بلایا، معاذ اللہ، اور سب لوگوں کو منتشر کر دیا کہ چلو چلو مت سنو بیکار باتیں، اور لوگ مڑ گئے۔ پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آخری پارہ 30 میں آخر میں ایک صورت آتی ہے جو سورہ مسد یا سورہ لہب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تاریخ میں ابو لہب کسی کا ذاتی نام نہیں بلکہ محض ایک تخلص ہے، لقب ہے کہ آگ کی طرح سرخ بھڑکتا ہوا ابو لہب۔ ابو لہب کا ریئل نیم عبد العزیٰ ہے۔ اس کا لقب لہب اس لیے پڑا کیونکہ اس کا چہرہ بہت لال تھا، سرخ تھا، آگ کے انگارے کے رنگ جیسا، تو لوگوں نے ابو لہب کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ابو جہل لقب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا کا، جس کا اصل نام عمر بن ہاشم تھا، مگر اپنی جہالت کی بنا پہ اس کا نام، اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا۔ اب جو صورت نازل ہوئی اس کا ظاہری بھی ایک مفہوم ہے اور باطنی مفہوم بے حد اہم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو بھی واقعہ بتایا گیا، جو بھی مثال دی گئی، وہ انسان کے لیے سبق کے طور پہ، عبرت کے طور پہ دی گئی ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہمارے آج کے دور کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہر آنے والے دور میں اس کے مطلب اور واضح نکھرتے جائیں گے۔ اب سورہ مسد کو دیکھیے، اس کا ظاہری مطلب سنیے اور پھر اس کا باطنی مطلب سمجھیے۔ ظاہری مطلب میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائی پھرتی تھی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ حق ہے، اس صورت کا ظاہر حق ہے، بے شک ایسا ہی انجام ہوا ابو لہب کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا، کیونکہ یہ دونوں بے حد مخالف تھے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ اسلام کے مخالف تھے، یہ اللہ کے پیغام کے مخالف تھے، اور ہلاک ہو گئے وہ۔ اس کے دونوں ہاتھ یعنی دونوں جہان ختم ہو گئے۔ جو کچھ اس نے کمایا نہ دنیا میں کام آیا اور نہ پھر آخرت میں، اور انجام اس کا جہنم ہے۔ اور اس کی عورت بھی جو آگ لیے پھرتی تھی حسد کی، نفرت کی، اس کی نفرت بھی اس کے گلے کا پھندا بن گئی، ہر شے ختم ہو گئی، اور ہلاکت ان دونوں کا نصیب ہو گئی۔ یہ ہے اس صورت کا ظاہری مفہوم۔ اب آئیے اس صورت کے باطنی مفہوم پہ، جو ہم لوگوں کے لیے سبق کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں گے ہاتھ، ہاتھ یعنی دونوں جہان، دنیا کا بھی جہان، دین کا بھی جہان، ہاتھ دونوں ہاتھ یعنی صلاحیتیں چھن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اس انسان کی صلاحیتیں، اس کی ہر صلاحیت جس کے دل میں آگ ہوگی، آگ لالچ کی، آگ حسد کی، آگ غصے کی، بدلے کی آگ، شہوت کی آگ، کہ حلال اور حرام میں فرق نہ رکھے، جو اپنی آگ میں ہر حد پار کر جائے، عیش اور تیش میں خوف خدا نہ رکھے، خدا کا حکم اس کی حدود کا خیال نہ رکھے، تو ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، خسارے میں ہو گئے اس کے دونوں جہان، یہ دونوں ہاتھ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کتنا بھی کمایا ہوگا، کتنا بھی مالدار ہوگا، کتنا بھی طاقتور ہوگا، اس کے مال میں، اس کے کام میں، اس کے عمل میں کوئی برکت نہ ہوگی، اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا، اسے سکون نہیں مل سکے گا، وہ اپنی آگ میں جلتا ہی رہے گا، چین نہیں پائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کا انجام بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہوگا، جس کے دل میں آگ ہوگی، جس کی سوچ میں آگ ہوگی، جس کے عمل میں آگ ہوگی، اس کا انجام بھی پھر آگ ہوگا، آخرت میں بھی اور اس جہان میں بھی جلتا بھنتا رہے گا، حسد میں پڑا رہے گا، یہ اس کی آگ اس کا ہی سینہ جلاتی رہے گی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ایسے انسان کی ازدواجی زندگی بھی اسے کوئی سکھ نہ دے گی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، یا ایسی عورت اس کا شوہر، زندگی جہنم بن جائے گی، ایسا گھر جہنم کا نمونہ ہوگا، جہاں دل کو سکون نہیں بلکہ وہ آگ ملے گی جو اسے لوٹائی جاتی رہے گی، بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، گھر کی بے سکونی کی شکل میں، نافرمان اولاد کی شکل میں، حالات کی شکل میں، بے برکت رزق کی شکل میں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور یہی سب کمایا مال ایسوں کی گردن کا پھندا بن جائے گا، گلے کی ہڈی بن جائے گی، نہ نگل سکو گے نہ اگل سکو گے اس آگ کے ساتھ جو تم نے اپنے جی میں پال رکھی ہے۔ کسی بھی قسم کی آگ تو نہ یہ تجھے جینے دے گی نہ مرنے دے گی، تو برباد ہوئے، ہلاک ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی قسم کی آگ، دہکتا انگارہ، حسد، لالچ، غیبت، غیظ و غضب، حد سے زیادہ بھوک، پیٹ کی یا جسم کی آگ کی، حلال اور حرام میں بنا فرق کیے یہ آگ کے انگارے جلائے رکھے تو ہلاک ہوں گے، ہلاک ہوں گے، ہلاک ہوں گے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، دونوں جہان ان کے برباد ہوں گے۔